اروی کا رس پینے سے کھانسی اور خشکی دور ہو جاتی ہے۔ کٹے ہوئے آلو پر لیموں نچوڑ کر کھانے سے آلو کی مٹھاس ختم ہو جاتی ہے۔ اگر دیوار پر، میز پر یا شیشے وغیرہ پر ضدی داغ لگ جائیں تو کھیرے کا چھلکا رگڑنے سے داغ صاف ہو جاتے ہیں۔ نیم کے پتوں کا لیپ بنا کر خارش والی جگہ پر لگانے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ گگوارے کا پانی بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ 200 گرام شہد میں 100 گرام اسپغول ملا کر کھانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ اگر گلا دکھ رہا ہو تو کیلے کا چھلکا لے کر گلے کی باہر جانب آہستہ آہستہ رگڑنے سے گلا دکھنا بند ہو جاتا ہے۔ اگر معدہ کمزور ہو تو 1 تولہ سابودانہ 1 پاؤ دودھ میں پکا کر شام کے وقت کھانے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ آلو کا رس اور پیاز کا رس ملا کر بالوں میں لگانے سے بال لمبے اور گھنے ہوتے ہیں۔ مکئی کا آٹا شہد میں ملا کر چہرے پر لیپ کرنے سے چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پیشاب کی نالی میں انفیکشن کا مسئلہ ہو تو فالسے کا جوس پینے سے آرام ملتا ہے۔ روزانہ دوپہر کے وقت 2 امرود کھانے سے انسان کینسر جیسی بیماری سے محفوظ رہتا ہے۔ کن پٹی پر کچھ دیر ہاتھ رکھنے سے بھولی ہوئی چیز یاد آ جاتی ہے۔ انجیر کو پانی میں بھگو کر صبح کے وقت کھانے سے گال گلابی ہوتے ہیں۔ خشک میوے کھانے سے ذہن تیز ہوتا ہے۔ صبح کے وقت دار چینی کی مہک سونگھنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ سیب کی خوشبو سونگھنے سے کبھی آدمی کی سر کا درد نہیں ہوتا۔ اگر سر میں شدید درد ہو رہا ہے تو سیب پر کالا نمک لگا کر کھا لیں، درد غائب ہو جائے گا۔ کچن میں کپڑوں والا سرف چھڑکنے سے لال بیگ بھاگ جاتے ہیں۔ پرفیوم کی خالی بوتلیں سردی والے کپڑوں میں رکھنے سے کپڑوں میں بدبو نہیں آتی۔ نمک تیز کھانے سے الرجی نہیں ہوتی۔ زیتون کا تیل ناک میں لگانے سے تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ سونف چبانے سے ٹیڑھے دانت سیدھے ہو جاتے ہیں۔ دوپہر کے وقت شہد اور گرم کر کے کھجور پر لگا کر کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناشتے میں گڑ کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ انار کا جوس پینے سے چھاتیاں گول ہوتی ہیں۔ دوپہر کے وقت گڑ کے ساتھ روٹی کھانے سے پائپن کی بیماری دور ہوتی ہے۔ ناشپاتی کا جوس پینے سے ماہواری کے درد میں کمی آتی ہے۔ پیاز کے چھلکے جلا کر دھواں سونگھنے سے زکام ختم ہو جاتا ہے۔ آدھے پیاز کا رس پینے سے آدھے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ بند گوبھی اور پالک کا سالن کھانے سے بدن خوبصورت ہوتا ہے۔ آلو پکانے کے بعد اگر بچ جائیں تو انہیں ضائع کر دیں، کیونکہ دوسرے دن یہ زہر بن جاتے ہیں۔ چاول دوبارہ گرم کر کے کھانے سے جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ کچی بادام کھانے سے عقل تیز ہوتی ہے۔ ایڑیاں دھوتے وقت پیاز کا چھلکا مسلنے سے ایڑیاں جلدی صاف ہو جاتی ہیں۔ نیارمو کھیرے کا رس پینے سے 80 سال تک چھاتیاں ڈھیلی نہیں ہوتی۔ اگر آٹا گوندتے وقت تھوڑی سی ہلدی ڈال دی جائے تو روٹیاں پورا دن نرم رہتی ہیں۔ سر کے پاس ادرک کا ٹکڑا رکھ کر سونے سے موٹاپا نہیں آتا۔ گائے کا کچا دودھ ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹ گلابی ہو جاتے ہیں۔ سوہانجنے کا رس پینے سے جوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ میٹھی چیز کھا کر ہم استری کرنے سے بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے۔ معدہ اس وقت بھرا ہوتا ہے جب آپ صبح کا ناشتہ نہیں کرتے۔ بچہ اس وقت پریشان ہوتا ہے جب آپ رات 11 بجے تک سوتے نہیں اور سورج طلوع سے پہلے جاگتے نہیں۔ بڑی آنت اس وقت خوفزدہ ہوتی ہے جب زیادہ تلی ہوئی یا مسالے دار چیزیں کھاتے ہیں۔ اگر تم بوڑھے ہو گئے ہو، کبھی بوڑھے جانور کا گوشت نہ کھانا، رات کو انجیر خربوزے کے بیج اور شہد کھا لیا کرو، ساری عمر جوان رہوگے۔ شادی سے پہلے دولہے کی غذائیں: نیم گرم دودھ کے ساتھ بادام، خشک میوہ جات کے ساتھ دودھ، اور روز 3 عدد کھجور کا کھانا۔ کھانے میں ادرک کا زیادہ استعمال کرنا، گاجر کا جوس زیادہ استعمال کرنا۔ لہسن اور گوبھی کچا کھانے کے بعد بکری کا گوشت ہر 2 دن چھوڑ کر۔ اگر کسی کی ناف ٹل جائے تو ناف کی جگہ پر چھالے کی انگلی رکھ کر 7 مرتبہ
یہ پڑھیں اور دم کر دیں۔ اگر فائدہ محسوس نہ ہو تو 2-3 مرتبہ دم کریں۔ سینکڑوں لوگوں کا آزمودہ ہے۔ حکیم لقمان کی کامیاب زندگی کے راز۔ شادی کرنے سے پہلے لڑکی کی 2 چیزیں معلوم کر لیا کرو۔ سفر پر جانے سے پہلے پیاز اور ٹماٹر کاٹ کر کھا لیا کرو۔ کچھ سونے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے نیند کر لیا کرو۔ کتاب پڑھنے سے پہلے ماتھے پر بادام کا تیل لگا لیا کرو، کبھی سر درد نہیں ہوگا۔ برکت والی عورت کی نشانیاں۔ برکت والی عورت کی نشانیاں: ناپاکی کی حالت میں بال صاف نہیں کرے گی، اونھے جوتے یا چپل دیکھ کر فوراً سیدھے کرے گی، پاجامہ پہنتے وقت پہلے بایاں پاؤں ڈالے گی، کھانے پینے کے برتن کو ڈھک کر رکھے گی، اپنی اولاد کو گالی اور لعنت نہیں دے گی، وضو کرتے وقت دنیا کی باتیں نہیں کرے گی، نکلے ہوئے کھانے میں دیر نہیں کرے گی، کھانا دسترخوان پر لگتے ہی کھائے گی، کھانے کی چیزوں کو حقیر نہیں سمجھے گی۔ یعنی جو مل برکت والی عورت کی نشانیاں۔ برکت والی عورت کی نشانیاں: جائے سے اسے صبر و شکر کے ساتھ کھا لے گی، گھر میں کچرا جمع نہیں کرے گی، جنابت کی حالت میں ناخن نہیں کاٹے گی، صدقہ کرنے میں کنجوسی نہیں کرے گی، بغیر حاجت کے سوال نہیں کرے گی، اندھیرے میں کھانا نہیں کھائے گی۔ اپنی بیٹیوں کو یہ 10 باتیں ضرور سکھا دو۔ سیڑھی پر اس وقت مت چڑھو جب آپ کے پیچھے کوئی مرد بھی سیڑھی پر چڑھ رہا ہو۔ لفٹ پر کسی اجنبی مرد کی موجودگی میں مت چڑھو۔ اپنے چچا، ماموں، خالہ کے بیٹوں سے ہاتھ مت ملایا کرو۔ ہمیشہ کسی کے ساتھ معاملہ کرنے کی حد مقرر کرو، چاہے وہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو۔ اپنے وقار کا خیال رکھیں۔ سڑک پر اپنے دوستوں کے ساتھ مذاق نہ کریں۔ جب کوئی ملنے آئے تو اسے توجہ دو، بڑے احترام میں کھڑے ہو جاؤ اور تھکے ماندے اور بوڑھوں کو بیٹھنے کے لیے کرسی دو۔ گلی محلے کے سارے مرد باپ کے سوا اجنبی ہوتے ہیں، اس لیے ان سے بات چیت نہ کیا کرو۔ جب آپ زمین سے کوئی چیز اٹھانے کے لیے نیچے جھکیں یا کسی دکاندار یا بازار یا عوامی جگہ پر کوئی چیز دیکھیں تو رکوع کی حالت میں مت جھکیں۔ اپنی پوری زندگی میں ٹیکسی یا بس میں بیٹھ کر اونچی آواز میں باتیں نہ کریں۔